نہ تو ہمارے گھروں میں دین ہے، نہ تو ہمارے سماج میں دین کا کہیں نام و نشان ہے، اور نہ ہی ہماری شادی بیاہ جو ہے وہ سنت کے مطابق اور اللہ کے احکام کے مطابق ہو رہے ہیں۔ اسلام نام ہے، ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے، یعنی ایک شخص کی زندگی میں پیدا ہونے کے بعد سے قبر میں جانے تک جتنے مسائل پیش آ سکتے ہیں، جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، ان سب کو مذہب اسلام نے کلیئر کیا ہے اور واضح طور پر بتایا ہے۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز جیسے کھانا کھانا ہے، دعا کیا پڑھنی ہے بتا دیا گیا، کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے بتا دیا گیا، سونے ہیں تو کون سی دعا پڑھنی ہے بتا دیا گیا، سو کر اٹھنے کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے کلیئر طور پر بتا دیا گیا، بیت الخلا جانا ہے واپس آنا ہے کون سی دعا پڑھنی ہے وہ بتا دیا گیا، گھر میں داخل ہونا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے وہ بتا دیا گیا، گھر سے باہر نکلنے ہیں تو کون سی دعا پڑھنی ہے، کون سا پیر باہر پہلے نکالنا کون سا بعد میں نکالنا، یہ کلیئر بتا دیا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایسا مکمل نظام حیات ہے جس نے ہر ایک چیز کو کھول کھول کر ہم مسلمانوں کے سامنے بیان کر دیا۔ لیکن آج المیہ یہ ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کے اندر ذرہ برابر بھی ان سب چیزوں کو جاننے کی دلچسپی نہیں ہے۔ آج اگر اس بات کو جاننا ہے کہ ہمارے سماج میں کتنے لوگ ہیں جو دین سے واقف ہیں، آپ ذرا ان سے کلمہ سنانے کو کہہ دیجئے گا تو پتہ چلا کسی کی عمر 75 سال ہے کلمہ یاد نہیں ہے، کسی کی عمر 60 سال ہے اسے کلمہ یاد نہیں ہے، 40 سال عمر ہے 30 سال عمر ہے اسے کلمہ تک یاد نہیں ہے، جو کہ ایک مسلمان بنتا ہے کلمہ پر۔ اس کلمہ کے بارے میں بھی اسے پتہ نہیں ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا تقاضا کیا ہے، یہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ ہم نے تو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے اور محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر توحید ہے، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، یعنی پرستش صرف اللہ کی، پوجا صرف اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی، سجدہ صرف اللہ کے سامنے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اگر سجدہ کوئی غیر اللہ کے سامنے کر دے تو پھر وہ لا الہ الا اللہ والا نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں بچتا ہے۔ آج ہمارے اندر ایک بہت بڑا فتنہ یہ جنم لے لیا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں جانتی نہیں ہے دین کو، اور وہ کسی مزار پر چلے جائے نا تو وہاں جا کر کے ماتھا ٹیک دیتی ہے، وہاں جا کر کے ماتھا ٹیک دیتی ہے، سجدہ کر دیتی ہے، اپنے سر کو پٹک دیتی ہے۔ اگر ایسا کوئی کر جاتا ہے
چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، وہ اس کے بعد سے مسلمان نہیں رہ جاتا، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے سامنے، صرف اللہ کے سامنے، صرف اللہ کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے نہیں۔ اپنے آپ کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے جاتے ہیں اور اسے یہ لگتا ہے کہ ہمارے مسائل کا حل تو اسی مزار سے نکلنے والا ہے، ہمیں اولادیں تو یہاں سے ملنے والی ہے، ہماری پریشانیوں کا حل یہاں سے ہوگا، ہماری پریشانیاں یہاں سے دور ہوگی، فلاں پیر بابا جو ہے ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کا مطلب پھر ختم ہو جائے گا اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ فلاں جگہ سے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ ہمارے مسائل کو حل کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے، کوئی ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ سپر پاور جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی سپر پاور ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہر چیز پر جو قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر جو قادر ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور ہمارے مسائل کا 100% جو ہے سولوشن اگر کوئی نکالنے والی ذات ہے، حل نکالنے والی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہمیں کسی غیروں کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمارا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، 100% اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہمارے لیے ہو جائے۔ آمنت باللہ، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ ہماری بستی میں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہماری کتنی مائیں بہنیں گھر پر نماز پڑھتی ہیں؟ اپنے اپنے گھر کا سب کوئی جائزہ لے۔ عمل کرنے کو ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہی ہو گیا ہے کہ ہم نبی کے نام پر بڑے زور زور سے نعرہ لگاتے ہیں، بڑے اچھلتے کودتے ہیں، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ نبی کی ذرا سا بات بھی مان لو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو چلو بھائیو نماز کو چلو، تو ہم وہاں بولتے ہیں کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم ناپاک ہیں، ہمیں یہ پریشانیاں ہیں تو ہمیں وہ پریشانیاں ہیں، اور ہم نبی کے حکم کو ماننے سے کتراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ تو اصل جو ہے میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں کہ اصل نبی سے محبت کرنے والا وہ شخص ہے جو نبی کی بات کو ماننے والا ہے۔ اگر کوئی نبی کی بات ہی نہ مانے اور بڑے بڑے دعویٰ کرے، جلوسوں میں نکلے، روڈ پر ہنگامہ کرے، ادھر دوڑے ادھر دوڑے نبی کے نام پر، وہ نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ نبی سے محبت کرنے والا وہ شخص ہے جو نبی کی باتوں کو سراغوں پر رکھتا ہے، نبی کی باتوں کو اپناتا ہے اور نبی کی سنت کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اگر نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا نہیں تو پھر وہ اس کا دعویٰ جو ہے جھوٹا ہے، کھوکھلا ہے، بیکار ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ اپنے گھروں میں دینداری کو پیدا کریں، اپنے گھروں میں دین کو لائے، اسلام کے بیسک نالج کو جانے، اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھے، دین کو بیدار کریں اپنے گھروں میں۔
اپنے بچوں سے لے کر کے خود بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ علم دین سیکھنا صرف بچوں کے لیے نہیں ہے کہ بچوں کو مسجد میں بھیج دیے اور خود بے خبر ہو گئے۔ جتنا ان بچوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے اتنا ہی آپ کو بھی علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، ہماری عمر اتنی ہو گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اطلبوا العلم من البادئ الى اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، شرمانے کی کون سی بات ہے؟ عمر کوئی بھی ہو جائے، ایک تڑپ ہو، ایک لگن ہو کہ ہمیں نماز پڑھنا آ جائے، ہمیں دین کا علم ہو جائے، ہمیں اچھے برے کی تمیز ہو جائے، تو آج دین کے بنیادی علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، ایک ضرورت نکاح کی تھی، اسلام نے وہ نکاح کا طریقہ دیا اور اتنا زور دے دیا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ اگر وسعت ہے، طاقت ہے، پھر بھی اگر کوئی شخص نکاح سے انکار کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اتنی اہمیت ہے، لیکن اس کا طریقہ ہمارے درمیان میں ہے موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح کیا، اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کا نکاح ہوا، تو وہ طریقہ ہمارے سامنے ہے اور انہی طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، اللہ کے نبی نے ہدایت فرما دیا ہمیں کہ برکت والی نکاح وہ ہے جس میں خرچے کم ہو، جس میں کیا ہے؟ خرچے کم ہو، اخراج کم ہو، وہ برکت والی نکاح ہے۔ اور آج ہمارے نکاح کا حال یہ ہو گیا ہے کہ رشتہ اسی بات پر طے کی جاتی ہے کہ لڑکی والے 2 لاکھ روپے دیں گے تو نکاح ہوگا، شادی ہوگی، نہیں تو نہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے؟ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ اور یہاں ہم اسٹارٹ ہی کر رہے ہیں 2 لاکھ 1.5 لاکھ سے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بیٹے سے اگر شادی کرنے ہو تو پہلے آپ نقد کیش 2 لاکھ روپے دیجئے، 1.5 لاکھ روپے دیجئے، 1 لاکھ روپے دیجئے، تبھی آگے کوئی بات ہوگی، ورنہ آگے بات بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب بتائیے، اب جب شادی کی ابتدا میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات تھی اسے ہم نے پس پش ڈال دیا تو کیا برکت ہوگی ہماری شادی میں؟ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ٹھکرا دیا تو کیا ہماری شادی میں برکت ہوگی؟ اور آپ ایک ناجائز کام کر چکے ہیں جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت تو سارے نکاح کی تلقین کرتا ہے، 6 چیزیں جو ہے ہمیں حدیث سے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ 2 فرض ہے، 1 واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں، اس کے علاوہ تو نکاح میں کچھ ہی نہیں ہے۔ ایجاب و قبول، ایجاب و قبول پہلی چیز ہے کہ ایجاب و قبول ہو، یعنی ایک کی طرف سے کہا جائے کہ میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، دوسرے کہے کہ مجھے قبول ہے، یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ 2 گواہ ہو، 2 گواہ ہے، نکاح ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ میں نے آپ سے نکاح کیا، دوسرے نے کہا میں قبول ہے، 2 لوگ سن لیے، نکاح ہو گیا۔ 2 لوگ سن لیے، کیا ہے؟
نکاح ہو گیا. تیسری چیز جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ مہردین ہے. اب دیکھیے گا لڑکی کے ذمہ تو کچھ ہے بھی نہیں، مہردین ہے وہ بھی لڑکے والوں کو دینا ہے، لیکن یہاں تقاضا آتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے الٹا کہ مجھے 2 لاکھ چاہیے، جبکہ مہردین وہ لڑکا کو دینا ہے، لڑکی کی طرف سے تو کچھ آنا ہی نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں ہو گئے، 2 فرض 1 واجب. اس کے علاوہ 3 چیز کیا ہے؟ وہ سنت ہے. ایک خطبہ جو آپ سنتے ہیں کہ محفل میں خطبہ دیا جاتا ہے، وہ خطبہ. ایک آپ دیکھتے ہیں کہ چھوہارا کو تقسیم کیا جاتا ہے، ایک آپ دیکھتے ہیں ولیمہ کیا جاتا ہے. یہ 3 چیز ہے. اب بتائیے اس میں کیا اخراج ہے، کیا خرچ ہے اس میں؟ لیکن ہمارے سماج میں، یہ ہمارے سماج کی بدبختی ہے، بد نصیبی ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ آج پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں ملوث ہو چکے ہیں. سب سے پہلے تقاضا فریج چاہیے، واشنگ مشین چاہیے، یہ گاڑی چاہیے تو وہ گاڑی چاہیے، اتنا پیسہ چاہیے تو اتنا پیسہ چاہیے. ارے نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا. ہمارے نبی تو اتنا آسان کر کے گئے کہ 2 گواہ موجود ہو اور ایجاب و قبول ہو جائے، نکاح ہو گیا. اتنا آسان، لیکن ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ اس کی نحوست آج ہمارے سماج پر پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سماج پچھڑتا ہوا چلا جا رہا ہے. جس گھر میں 2 3 بیٹیاں ہوتی ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہوتا، اب جا کر کے اس گھر کا جائزہ لیجئے. اس گھر کی بیٹی، اس گھر کی بہن تنہائی میں روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، آنسو بہاتی ہے. وہ اپنا دکھ درد کس کے سامنے بیان کرے؟ تنہائی میں اس کے باپ روتے ہیں، اس کی ماں روتی ہے، اس کے بھائی روتے ہیں. اس سب کا شراب پڑتا ہے ہمارے سماج پر، ہمارے گھروں پر. جن گھروں میں ان سب چیزوں کا رواج ہے، ان گھروں پر لوگ اسے جہیز کا نام دیتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھکاری ہے. بھکاری ایسے لوگ بھکاری ہوتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں. حقیقت میں یہی ہے. آپ روڈ پر کھڑے ہو کر کے کسی سے پیسہ مانگتے ہیں، وہ بھیک ہے. اور آپ کسی کے گھر سے مانگ رہے، وہ بھیک نہیں ہے، وہ بھی بھیک ہے. وہ بھی آپ کو بھیک میں ہی ملتا ہے وہ پیسہ. ان بھکاریوں کو اتنی سمجھ نہیں آتی، اتنی طاقت نہیں آتی کہ خود سے کچھ کما سکے، خود سے واشنگ مشین خرید سکے، خود سے گاڑی لے سکے، خود سے فریج لے سکے. اتنی اوقات نہیں ہے ان بھکاریوں کی، اتنی سمجھ نہیں ہے ان بھکاریوں کے پاس. آیا ہاتھ پھیلا دیا، جا رشتے کی بات ہوئی، سب سے پہلا جملہ جو منہ سے نکلتا ہے کہ بھائی رشتے کی بات تبھی ہوگی، 2 لاکھ چاہیے، 3 لاکھ چاہیے تو رشتے کی بات ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. اللہ بچائے ایسے بھکاریوں سے. اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ ایسے گھروں میں اپنی بیٹی کو ہرگز مت دیں. واللہ ایسے گھروں میں آپ کی بیٹی کی قدر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بھکاری پیسوں کی قدر کرنے والے ہیں، انسانوں کی قدر کرنے والے نہیں، رشتوں کی قدر کرنے والے نہیں. اتنا محتم بھی شان رشتہ، اتنا محتم بھی شان رشتہ جس کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے بتایا، ایسے رشتے کے لیے بھیک مانگتا ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ جس طرح یہ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ بڑے بڑے ستارے سیارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ بڑے بڑے اونچے پہاڑ پروردگار کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ بڑے بڑے سمندر دریا پروردگار کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جس طرح یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ نے فرمایا یہ رشتہ، یہ میاں بیوی کا رشتہ، یہ نکاح میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اور اس نکاح کی ادائیگی کے لیے ہم پیسے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم بعض چیزوں کا ڈیمانڈ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ایسے نکاح کرنے والوں کان کھول کر سن لو، تمہاری نکاح میں برکت نہیں ہوگی. باز آ جاؤ. میرے بھائیوں، میں یہی چیزیں آپ سے خاص طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے سماج سے ان سب چیزوں کا بائیکاٹ کیجئے، کیونکہ صرف تقریریں سننے سے، تقریریں سنانے سے ان سب چیزوں کا بائیکاٹ نہیں ہوتا، ان سب چیزیں ختم نہیں ہوتی. ہر کوئی تہیہ کرے. اپنے آپ کو میں خاص طور سے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ بھائیوں، آپ کی شادی ہونے والی ہے، آپ اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو کہہ دیں خبردار میری شادی میں ایک پیسے کا ڈیمانڈ نہیں، ایک پیسے کا ڈیمانڈ نہیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان ساتھی زندہ ہو جائیں گے، نوجوان ساتھی اگر چاہ لیں گے اس پر عمل کرنا، تو یہ تو ختم ہو کر رہے گا. ایک ملک دنیا میں موجود ہے جس کا نام فلسطین ہے. جس کا نام کیا ہے؟ فلسطین ہے. آج انہی انگریزوں کی ناجائز اولاد جو ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہوا تھا، انہی انگریزوں کی ناجائز اولاد اسرائیل فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے. اور میں یہ بات تاریخ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. آپ ہسٹری پڑھیے، آپ ہسٹری پڑھیے. 1917 سے پہلے ان یہودیوں کا فلسطین میں نام و نشان نہیں تھا. جب ہٹلر نے جرمنی میں ان لوگوں کو مارا، لاکھوں کی تعداد میں قتل عام کیا، ان کا کہیں ٹھکانہ نہیں تھا. تو یہ لوگ در بدر کبھی اس ملک پر، کبھی اس ملک پر، یہاں وہاں گئے، کہیں ٹھکانہ نہیں ملا. فلسطین کا رخ کیا، فلسطینیوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، رہنے کو جگہ دیا. اور اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے وہ فلسطین کی زمین پر جس طرح انگریز دھیرے دھیرے ہمارے ملک ہندوستان پر قبضہ کیا تھا، بالکل اسی طرح ان یہودیوں نے فلسطین کی زمین پر قبضہ کرنا شروع کیا. اور دھیرے دھیرے قبضہ کرتے کرتے یہاں تک کہ یہ انگریز لوگوں نے انہیں اسی فلسطین کا ایک ٹکڑا دے دیا ملک بنانے کے لیے، جس کا نام ان لوگوں نے اسرائیل رکھا. ان کا وہاں کوئی وجود نہیں تھا. اور اس کے بعد وہ وہیں تک بس نہیں ہوا، اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو مضبوط کیا. اور انہی فلسطینیوں کو وہ قتل کرنے لگا جس نے بھیک میں رہنے کے لیے ان کو جگہ دی، جس نے جب ساری دنیا سے دھتکارا گیا تو اس کو رہنے کی جو جگہ ملی تھی انہی پر ظلم کرنے لگا. اور وہاں کی ماؤں کو، بہنوں کو، اور خاص طور سے ان کے ٹارگیٹ پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بے انتہا ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے. معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے. ہاسپٹل میں یہاں تک کہ زخمی علاج کے لیے جاتے ہیں، اس ہاسپٹل پر بھی اسرائیل بم گراتا ہے اور اس ہاسپٹل کو بھی اڑاتا ہے. اتنا برا حال فلسطینیوں کا کر چکا ہے. لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیں، کتاب سادہ
رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا. کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا. اور جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. ان انگریزوں کو بھی اتنا ہی گھمنڈ تھا کہ اس ملک سے، ہندوستان سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکے گا. آج اسرائیلیوں کو بھی اتنا ہی گھمنڈ ہے کہ فلسطین کی سرزمین سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکے گا. لیکن ہم اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہیں. جس طرح ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اور ہمارے ویروں نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے فریڈم فائٹروں نے جس طرح انگریزوں کو کھدیڑا تھا، انشاءاللہ فلسطین کے مجاہدین بھی وہ وقت دور نہیں ان اسرائیلیوں کو کھدیڑے گا اور کہیں اسے پناہ لینے کی جگہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہم اتنے دور رہ کر بس ان کے لیے اتنا کر سکتے ہیں کہ ہر نماز میں پابندی کے ساتھ، ہر نماز میں پابندی کے ساتھ ہاتھ اٹھائے تو فلسطین کے لیے دعا کریں.